براہ راست بات کی پیغمبر کے بغیر۔ اس فتنے کی اللہ نے جڑ کاٹ دی ہے۔ کہاں؟ قل هو اللہ احد۔ محبوب بات میری ہے پر تو کہہ دے، بات میری ہے پر تو کہہ دے۔ تو جب میں اپنی بات ان سے خود نہیں کرتا، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی بات میرے پیغمبر کے وسیلے کے بغیر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو گویا توحید واسطہ رسالت سے ملی ہے، توحید واسطہ رسالت سے ملی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے عنوان قائم کیا محمد الرسول اللہ۔ تو سمجھ لیں کہ ایمان کا عنوان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا عنوان محمد رسول اللہ ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کا عنوان اور پہچان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باری تعالیٰ صحابہ کرام کی پہچان یا ان کی تعریف اور تعارف کیسے بنتا ہے؟ فرمایا آگے سنو، جب محمد رسول اللہ کا بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول، یہ مرکز، منبع، سرچشمہ اور محور ہیں ایمان کے، حتیٰ کہ میری پہچان بھی محمد رسول اللہ سے، پیغمبر سے ہے، میری پہچان بھی پیغمبر سے ہے۔ تو صحابہ کی پہچان پیغمبر سے کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا جب میری پہچان پیغمبر سے ہے تو صحابہ کی پہچان پیغمبر سے کیوں نہیں ہوگی؟ اور مسلمانوں تمہاری پہچان پیغمبر سے کیوں نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھ لیں میری بات کہ ہماری پہچان، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور پوری تحقیق اور ذمہ داری سے، آپ کو پتہ ہے میں مبالغے کی بات اور بے دلیل بات کبھی زندگی میں ایسی تقریری حظ کی اور چاشنی کے لیے نہیں کرتا، بے دلیل اور بے بنیاد بات زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ دنیا کا کوئی فرد علمی دیانت کے ساتھ اس کو چیلنج کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ ماں نے وہ بچہ ہی پیدا نہیں کیا جو اس کو چیلنج کر سکے۔ ہاں جو کرے گا وہ لا علمی کی وجہ سے کرے گا، اس کو علم نہیں ہے وہ 100 بار کرتا رہے، جس کو علم ہے وہ نہیں چیلنج کرے گا۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، یاد رکھ لو ہماری پہچان خدا نہیں مصطفیٰ ہے۔ یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری پہچان خدا نہیں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نقطے کو کبھی نہ بھولیں۔ خدا کو کسی نہ کسی شکل میں ہر کوئی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں خدا کو۔ آپ کہیں گے جی کیسے مانتے ہیں؟ وہ تو 3 خدا مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب سب سے تیز رفتاری سے جو فرقہ عیسائیوں میں ترقی کرتا جا رہا ہے وہ ایک خدا کو ماننے والوں کا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی آج سے پتہ ہو۔ عیسائیوں کے اندر جیسے کہ ریوائولزم ہوتی ہے نا، یہ فکر فروغ پا رہا ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، کرسچن سکولرز کی، عیسائی سکولرز کی، مسیحیوں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ ان کے اندر تثلیث یعنی 3 خداؤں کی بجائے ایک خدا، توحید کا تصور چھاتا جا رہا ہے۔ اس تصور کو فروغ مل رہا ہے اور یہ ان کی ذہنوں، عقلوں اور نئی تعلیم اور روشنی دانش کے زیادہ قریب تر ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تثلیث کا 3 خدا، 3 میں 1 اور 1 میں 3۔ وہ کہتے ہیں اب عقل، دماغ، علم اتنا ترقی کر گیا ہے کہ یہ بات اتنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ایک خدا کی بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی جو 3 خدا کو مانتے ہیں تو ان کو تو ایک طرف کر دیں، جو ایک کو مانتے ہیں وہ تو پھر مسلمان ہو گئے۔ بولیے خدا کو ایک مان کر بھی مسلمان نہیں، کیا قصور کیا؟ خدا کو ایک مان کر بھی مسلمان۔ اسی طرح اور یہودی تو مانتے ہی صرف ایک خدا ہے۔ اگلی بات، وہ تو 2 ہی نہیں مانتے، وہ تو ایک خدا مانتے، ان کا بنیادی عقیدہ ہی ایک خدا کا توحید پر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ توحید ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہودی کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے۔ اگر یہودیوں کی دکان ہو اور وہ کوشر لکھ لے اوپر، ان کا ذبیحہ ہو، ذبح کیا ہوا ہو یہودی کا،
اوپر سٹیمپ لو کوشر ہو وہ لکھ دے کہ ہاں ذبح کیا ہوا، وہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے کھانا۔ کرسچنز اور عیسائیوں کی دکان سے جب آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، چونکہ پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر تسلیس کے قائل ہیں یا ہیں ہی نہیں سرے سے۔ مگر یہودی اگر ذبح کرے تو اس وقت بھی ذبح پر اللہ کا نام لیتا تو اپنی زبان سے ہے، لیتا تو لفظ اللہ تو عربی میں ہمارے ہاں ہے، ہر مذہب کی اپنی زبان ہے، لیتا اپنی زبان سے ہے، مگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے یہودی، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، ذبیحہ حلال ہے، کیوں؟ اس کا توحید پر عقیدہ ہے، مگر پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے رب کو ایک مان کر بھی بات تو نہ بنی، ایک مان کر مسلمان نہ ہوا۔ اگر مسلمان کی پہچان خدا ہوتی، یہ خدا کو ایک ماننا ہوتا، تو ہر اس مذہب کے لوگ جو خدا کو ایک مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے، مگر نہیں، خدا کو ایک مان کر بھی مسلمان نہ ہوئے، اور تین خداؤں کو مان کر بھی نہ ہوئے، اور لاکھوں خداؤں کو مان کر بھی نہ ہوئے۔ تو خدا کو ماننے سے مسلمان، صرف خدا کو ماننے سے مسلمان کوئی نہ بنا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بھی یہود تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھتے تھے اور خدا کو مانتے تھے، مگر تب بھی وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تو مسلمان کی پہچان اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس دن سے مسلمان بنتا ہے جس دن سے مصطفیٰ سے تعلق جڑتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن سے تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑتا ہے اس دن سے مسلمانی شروع ہوتی ہے۔ تو پہچان مسلمان کی خدا نہیں مصطفیٰ ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر خدا کہاں گیا؟ وہ بھی سن لیں، بات ادھوری نہیں چھوڑتا۔ ہماری پہچان مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی پہچان خدا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اس کا بھیجا ہوا آیا۔ وہ جب پیغمبر آ کے زمین پہ دعوت دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے۔ کس نے؟ پھر اس کی شانیں بیان کرتا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو رسول کی پہچان خدا، کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوتا ہے، اس کی پہچان تو آنے والے کی پہچان بھیجنے والا ہوتا ہے، اور ہماری پہچان تو بابا مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان کی معراج مصطفیٰ کی دہلیز، چونکہ ہماری پہچان مصطفیٰ، سو ہماری تو معراج ہی دہلیز مصطفیٰ۔ ہماری معراج کعبہ قوسین نہیں، وہ مصطفیٰ کی معراج۔ کعبہ قوسین او ادنا، لامکان کے اس مقام پر پہنچ کر خدا سے ہم کلامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ہماری تو اینڈ ہو گئی۔